صلوات بر محمد وآل محمد. اور اب مسعود صاحب ایک سلام پیش کریں گے. جناب مسعود صاحب. بارے دیگر صلوات پڑھو. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کے دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ میرے کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ میرے ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، یاد آتے ہیں جب شمر ستم گر کے مظالم، یاد آتے ہیں جب شمر ستم گر کے مظالم، یہ ننھی سی دختر تیری گھبراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے، ہے کون میرے پاس
جیوں کس کے سہارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا باواز بلند صلوات. اب میں درخواست کروں گا جناب شوکت نقوی صاحب سے تشریف لائیں. جناب شوکت نقوی صاحب مرثیہ پیش کریں گے. بلند نعرہ صلوات. دیگر نعرہ صلوات. چار مصرے پیش خدمت ہے. درود بھیجے پر محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ بائیسال ثواب میرے بھائی میر حمایت علی نقوی ابن میر محمد علی نقوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک پر محمد و آل محمد صلوات. سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے. خبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا. خبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا. تیرے ہاتھوں سے تو خوشبوئے وفا آتی ہے. سانس لیتا ہوں تو درود بھیجیں پر محمد و آل محمد. چار مصرے اور پیش خدمت ہیں. خبر اور موت کی مناسبت سے چار مصرے اور پیش خدمت ہیں. درود بھیجیں پر محمد و آل محمد. جناب شاعر اہل بیت شوق رضا شوکت کے ہیں. وقت نظار
لبوں پہ رہا یا علی مدد وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد پھر خبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد پھر خبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد شوقت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا شوقت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد شوقت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد وقت نزا لبوں پہ رہا درود بھیجیں پر محمد و آل محمد جناب میر انیس میر کے سلام کے چند شعر آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا گناہ دیکھ کے کیا کیا مجھے آیا لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا زمین کا زور چلا خاک بھی نواز زمین کا زور چلا خاک بھی نواز فشار میری زباں پہ جو نام ابو تراب میری زباں پہ جو نام ابو تراب درود بھیجیں پر محمد والے آیا لحد
میں سامنے جب دفتر حساب آیا جگہ نہ پائی جو کثرت میں سانس لینے کی میان بحر فنا دم بخود حباب آیا لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا اتارا مجھ کو لحد میں تو دی زمین نے صدا اتارا مجھ کو لحد میں تو دی زمین صدا رضا نصیب غلام ابو تراب رضا نصیب غلام ابو تراب آیا لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا فلک پہ شور تھا پہنچے جو کربلا میں حسین فلک پہ شور تھا پہنچے جو کربلا میں حسین اب اپنی خاک پہ فرزند بو تراب اب اپنی خاک پہ فرزند بو تراب آیا لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا گناہ دیکھ کے کیا کیا مجھے حجاب آیا لحد میں سامنے حضرت عباس کی شہادت کی مناسبت سے مرثیے کے چند بند ہیں سورہ فاتحہ پر محمد والے محمد صلوات جب صدرزی سے گر پڑے عباس با وفا ہائے جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو روائیے ترائی میں در کے شیر ہائے روائیے ترائی میں در کے شیر کو یہ کہہ کے سوئے نہر
چلے شاہ کربلا ہائے مانند بیت کامتے تھے شہ کے دست و پا امامہ تھانا فرخ پہ نے دوش پردہ تصویر بار تھے ہم تنزبت مصطفیٰ تصویر بار تھے ہم تنزبت مصطفیٰ مقتل کی خاک سے تنے انور ہٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا ہائے مورا کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا ہائے بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے اور سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار ہر سر رکھ کے پائے شہ پہ یہ بولا وہ زیب خار تشریف آپ لائے زہیز و افتخار تشریف آپ لائے زہیز و افتخار جی چاہتا ہے یہ کہ نثارے حضوروں کے ذرا اٹھ کے گرد پھروں چور ہائے کے ذرا اٹھ کے گرد پھروں چور چور ہوں ارے بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دیں گناہ سر شخص ہے ضرب گرز سے یا شاہدی پناہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر آئے دکھتے ہیں بولنے میں جراحت پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے ہیں بازو کٹے دیکھے حضور میرے ہیں بازو کٹے دیکھے حضور میرے ہیں بازو کٹے ہوئے آئے مورا کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش خصال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال صدقے حسین تیرے تن پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے تو لاش ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے تو لاش کے یہ سن کے اس دلہر نے ایک سرد آہ کی ہائے مشکیز پہ تڑپ کے یہ حسرت نگاہ کی
منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماہ کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماہ کی جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح کل پڑے زانو پہ شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل ہائے زانو پہ شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے فرمایا شن کس لیے روتے ہو بار بار ہائے لو اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار کیا جی پہ ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار کی عرض جرین کے ہے وقت اختصار کی عرض جرین کے ہے وقت اختصار آقا سے چھوٹنے کا خلق ہے غلام کو پاؤں گا اب کہاں شہ گردو مقام پاؤں گا اب کہاں شہ گردو مقام کو یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہائے ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ انس و جان دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان ہائے دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان چھوڑا جرین شاہ مشرق کا ارے غل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا غل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین غل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا آپ صاحبان تھوڑا سا اور آگے آ جائیں آگے تشریف آئیے صلوات بر محمد وآل محمد اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا افسر نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد وآل محمد صلوات ہمارے دیگر صلوات تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے خصوصاً میر حمایت حسین نقوی کے لیے اجتماعی سورہ حمایت علی نقوی صاحب کے لیے خصوصاً سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اعوذ باللہ الصالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ تعالی الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ تعالی الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ تعالی الصمد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآلہ بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی الاتحامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم حاد. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مجلس عزا میں آنا، اس فرش عزا کا بچھایا جانا، رب کریم اس سب کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا ثواب مرحوم حمایت علی نقوی کے اعمال میں درج فرمائے. ان سمیت جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات ہیں ان سب کو اور ہم سب کو رب کریم قیامت کے دن شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق میں موجود وہ تمام مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجئے رب کریم ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. عزیزان محترم، مرحوم حمایت علی نقوی یقیناً یہ گھرانہ ہی تمام عزاداری سے منسلک ہے. شخصیات کو میں ڈسکس نہیں کیا کرتا ہوں، آپ کے سامنے ہے کہ ذکر اطہار کے دوران، مگر خدا تعالیٰ ان تمام شخصیات کو سلامت رکھے جو کسی بھی حوالے سے کمیونٹی کو سرو کر رہی ہیں، جو کمیونٹی کے کام آ رہے ہیں، ذکر محمد و آل محمد کے تسلسل کا باعث بن رہے ہیں. ہمیں ایسی شخصیات کی ضرورت ہے، ایسی جتنی شخصیات ہوں کم ہیں. جو چلے گئے خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو ہیں دعا کریں رب کائنات انہیں صحت سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. ویسے بھی مرحوم جس تعلق سے خدمت دین انجام دے رہے تھے، مجھے بتایا گیا تجہیز و تکفین کے حوالے سے، یہ اتنا بڑا اور اتنی بڑی عظیم سعادت ہے کیونکہ عموماً وہ تمام شرعی کام جن سے لوگ کراہت کا اظہار کریں وہ اپنی عزت اور عظمت میں اپنے ثواب میں بلند درجہ رکھتے ہیں. معصوم کا فرمانا ہے اگر کوئی کسی کو غسل دے، عموماً لوگ ان کاموں سے کراہت کرتے ہیں، چونکہ لوگ کراہت کرتے ہیں اس لیے ان کاموں کا درجہ بلند ہے، ان کا ثواب بلند ہے. معصوم نے فرمایا کوئی کسی کو اگر غسل دے اور پھر اس کے پردے کی حفاظت کرے، یعنی لوگوں کو مت تذکرہ کرے اس کے متعلق، اگر وہ یہ کام کرے تو اس کے گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں جیسے وہ اس مردے کے جسم کو دھو دیتا. لہٰذا یہ وہ کام ہیں جن کی طرف ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے، اور رب کائنات ان سب کو سلامت رکھے کہ جو کمیونٹی کے ان کاموں میں مدد دے رہے ہیں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. ویسے بھی عزیزان محترم، مرحوم اس حوالے سے بھی خوش قسمت ہیں کہ ایک تو نقوی سادات، اور وہ اس دن دنیا کو انہوں نے چھوڑا ہے جو مولا نقی کی شہادت کا دن تھا. اور آج جب ہم ان کے سال ثواب کی مجلس کے لیے بیٹھے ہیں تو کل 5 رجب کو مولا نقی کی ولادت کا دن تھا، آج ہم 6 رجب میں موجود ہیں. لہٰذا دونوں ہی مناسبتیں بھی انہیں ملی ہیں. خدا تعالیٰ ان کی جد کے صدقے میں ہی ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرے. اور لہٰذا اسی مناسبت سے ہم بھی مولا نقی کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے میری کوشش ہوتی ہے جو نسبتیں ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے. یہی تو وہ ایام ہیں اور یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کا تذکرہ ہونا چاہیے، جن کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے
کہ ہم زندگی گزارتے ہیں مجلسوں کے درمیان، واہ واہ اور اس کا اجر خدا جانے خدا ہمیں کیا دے گا، مگر دنیا میں ہی ہمیں اتنا اجر ضرور ملے گا کہ ہماری موت کے بہانے بھی ایک ذکر مجلس حسین نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا یقیناً وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا جلدی کروں گا۔ عزیزان محترم، ارشاد خداوندی ہے سورہ رعد کہ حبیب آپ ہیں انذار کرنے والے، آپ ہیں ڈرانے والے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، اور ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کا امام ہی ہادی ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، لہٰذا کسی اور قوم کو ہادی ملے یا نہ ملے، ہمارے تو ڈکلیئر ہے، ہمارے تو واضح ہے کہ ہمارے لیے ہادی ہے۔ مولائے نکی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نکی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا تقی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کی حیات مبارکہ کے بہت سے گوشوں کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ ہم نے زیادہ تر ان ائمہ کا تذکرہ سنا اور کیا گیا ہے کہ جن کے دور میں بڑے بڑے انقلاب گزرے، لہٰذا ان ائمہ کی سیرت کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے 12 ہادی دیے، 12 امام دیے ہیں، 14 معصوم ہیں۔ یقیناً کوئی بھی ہستی زائد بر ضرورت نہیں ہے مشیت الہی میں، لہٰذا یقیناً ہر کسی کی ظاہری سیرت میں ہمیں وہ رخ بھی ملیں گے کہ ان ائمہ کو اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے کون سے گوشے ہیں جنہیں یہ ائمہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کی سیرت ایک عمومی انسانی زندگی کے کن گوشوں کے اوپر ان ائمہ کی سیرت روشنی ڈالتی، یہ سمجھنا لازمی۔ عزیزان محترم، مولا چونکہ ولادت کی نسبت تھی کل کی شب، لہٰذا آغاز سے کروں گا ذکر۔ مولا 5 سال کی مولا کا سن مبارک ہے کہ جب آپ ظاہری امامت کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ 5 سال کا، مولا تقی کا تقریباً 6 سے 7 سال کا تھا۔ یہ ظلم روا رکھا گیا ائمہ اطہار کے اوپر کہ اتنی تیزی سے ائمہ کو شہید کیا گیا ہے، اتنی کم سن میں ائمہ نے دنیا کو چھوڑا ہے کہ امام 5 سال کے امام، 6 سال کے امام، مگر بہرحال وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عمر کا امامت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا سن چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، امامت اپنی جگہ ثابت ہے۔ 5 سال کی اس، مگر مولا نے کون سا دور دیکھا ہے وہ سمجھنا لازمی۔ اس امام کی سیرت کو میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کیا، پہلے بھی کہتا آیا ہوں، سیرت کی مجالس میں عرض کیا تھا کہ ان ائمہ کی سیرت پہ روایتی طور سے ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان نے وہ خاموش انقلاب کون سا یہ ائمہ لے کر آئے۔ مولا کے دور کا جو گو کے 4-5 بنو عباس کے حکمران ہیں جن کے تحت مولا نے زندگی گزاری، جو بدبخت ترین شقی القلب ترین حاکم تھا وہ ہے متوکل، اور متوکل وہ ہے کہ جو باقاعدہ اسے یزید بنو عباس کہا گیا، یعنی اس حد تک سفاک پرسنالٹی کا حامل تھا، اتنا جابر انسان تھا کہ اسے یزید بنو عباس کہا گیا، انتہائی عیاش تھا اور انتہائی خبیث الفطرت انسان تھا۔ اس نے یہ غور کیا ائمہ کے اوپر، جس طرح اللہ رب العزت ایک مشیت کو لے کر ائمہ سے آگے بڑھتا ہے، اسی طرح یہ بدبخت بھی خاندانی طور پہ نسل در نسل یہ بھی ائمہ کے مزاج کو دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے پالیسیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ائمہ جو ہیں مولا رضا، مولا تقی، مولا نکی، ان کے حوالے سے حکومت کی پالیسی یہ تھی، حکمرانوں نے پچھلے حکمرانوں کا اور ائمہ کے مزاج کو دیکھا اور اندازہ کیا کہ ائمہ اطہار وہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارا اقتدار کبھی بھی ثابت نہیں رہے گا، جب تک حقدار اپنی جگہ موجود ہے، حیات ہے، ہمیں انسانوں کے درمیان وہ حیثیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم جسموں پہ تو حکومت کر سکتے ہیں، دلوں پر حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کیا کیا جائے، یہ بھی دیکھا کہ اگر ان سے جنگ کی جائے تو اس میں بھی خسارہ ہے، اگر صلح کی جائے تو اس میں بھی خسارہ ہے۔ یعنی یوں بیان کر دوں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اگر ان سے جنگ کرو تو یزید بنا دیتے ہیں، اگر صلح کرو تو معاویہ بنا دیتے ہیں۔
توجہ ہے ذرا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر جنگ کرو تو یزید بنا دیں گے تب بھی خسارہ ہے, اگر صلح کرو منافقت سے تو پھر یہ معاویہ بنا دیں گے, اور اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جعفر صادق بن کے علم پھیلا دیں گے. لہٰذا کیا ایسا کیا جائے ان کے متعلق, وہ کیا ہو. تو مامون رشید یہ وہ خلیفہ تھا جس نے پالیسی وضع کی. اس نے کیا کیا, اس نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑا خراب ہے, نہ یہ یزید بننا چاہ رہا تھا نہ معاویہ تھا, بڑا تمام جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں ان میں دوسرے کے بعد یہ سب سے زیادہ فتین تھا اس معاملے میں, اس کا دماغ سب سے زیادہ چلتا تھا. اور اس میں فرق کیا تھا, اس میں اور دیگر خلفاء کے اندر فرق کیا تھا. ان چھوٹی چھوٹی سیرت کی چیزوں کو جاننا بڑا لازمی ہے, ان ائمہ کے دور کے سیاسی ماحول کو جاننا لازمی ہے. فرق کیا تھا, جو پہلے خلفاء تھے ظاہری دیندار تھے, بہرحال ان کے منصب کے متعلق جو سوالیہ نشان ہے وہ تو قائم رہنا ہے, مگر ظاہراً وہ دیندار رہتے تھے, معاشرے کے سامنے نمازیں پڑھاتے تھے اور دینی کاموں کا انعقاد کرتے تھے. معاویہ کے دور میں آ کے وہ مسئلہ خراب ہوا, امپیریلزم کا آغاز بنیادی طور پہ حقیقی طور پہ ظاہراً اس کے دور میں ہوا. وہ ظاہری دینداری فنا ہو گئی اور حقیقت اندر سے نکل آئی, اور اس کے بعد وہ نوبت آئی کہ پھر دین رہا ہی نہیں. بعد میں آ کے بنو عباس کے دور میں یہ سلسلہ رہا, مگر مامون وہ خلیفہ گزرا ہے جس نے اس ظاہری خباثتوں کو بند کیا اور ایک دینداری کا دوبارہ سے آغاز کیا. خود بھی عالم تھا, علماء سے بحث کر کے مناظرے میں طاق ہو چکا تھا, اس نے ظاہری نمازیں پڑھتا بھی تھا, پڑھاتا بھی تھا, شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا, اور وہ تمام چیزوں کو دور کیا جو خباثتیں آ چکی تھی. مگر تھا اندر سے یزید ہی, ظاہری کردار جو بھی ہو, مگر اس نے یہ کیا, اس نے ایک نئی پالیسی بنائی. اس نے کہا نہیں, اگر ائمہ سے لڑو گے تب بھی نقصان ہے, ان کو چھوڑ دو تب بھی نقصان ہے. کیا کرو, ان کو لا کر اپنے ساتھ بٹھا لو, ان کو اپنے تحت لے لو, اور دنیا میں خود ہی ان کے ریپریزنٹ کرنے والے بن جاؤ. توجہ ہے ذہن میں ہوتا, یعنی لوگوں کا ان سے ربط ہی قائم نہ رہے. اگر لوگوں کا ان کا سے ڈائریکٹ ربط ہوگا, دنیا حق آشنا ہوتی چلی جائے, دنیا کو پتہ چلتا رہے گا حق کیا ہے, دین کیا ہے, بے دینی کیا ہے. لہٰذا ایسا کرو, ان کو لا کے اپنے ساتھ بٹھا لو, لوگوں کو یہ ظاہر کرو کہ آپ ان کے ساتھ ہو, مگر بنیادی طور سے ان میں اور پبلک کے درمیان آ کر بیٹھ جاؤ اور خود سے ان کو ریپریزنٹ کرنے لگو تاکہ حق چھپتا چلا جائے. یہی پالیسی اپنائی گئی مولا رضا کے ساتھ, لا کے اپنا ولی عہد بھی نامزد کیا, اپنا داماد بھی قرار دے دی, لوگوں کے ذہنوں کو مشکوک کر دیا ان کی دشمنی اہل بیت کے حوالے سے. مولا تقی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا, اپنا داماد بنا لی, کیونکہ سیاست خبیثہ میں انہوں نے بڑوں سے سیکھا ہی یہ تھا کہ ہادی پہ ویسے قبضہ نہ ہو تو پھر اپنا داماد بنا لو. توجہ ہے ذہن میں. لہذا کیا ہے کہ اب مولا تقی شہید ہوئے, مولا تقی شہید ہوئے تو اب مولا نقی کو, اب مولا نقی 5 سال کے ہیں تو امام. مولا کو بھی اسی طرح سے لایا گیا, مدینے سے لا کر اپنے تخت حکومت کے اوپر ساتھ ان کو لایا گیا, انہیں اپنی تحویل میں لیا گیا تاکہ مولا کے اور پبلک کے درمیان آ جائے. کیا وجہ ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. ائمہ اطہار کی ظاہری سیرت اٹھا کر دیکھیں, نہ کسی سے دشمنی, نہ کسی کا نقصان کرنا, نہ کسی کے خلاف کوئی بات کرنی, جب بات کرنی حق کی, دین کی بات کرنی, امر بالمعروف کی, نہیں عن المنکر. ائمہ کی سیرت اٹھا کر پڑھیں, بہت شکایتیں کی جاتی تھی حکمرانوں کو کہ یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, یہ بھڑکا رہے ہیں. حکمران باقاعدہ اکثر گھروں پہ چھاپے مارا کرتے تھے. خود مولا نقی کے گھر پہ, مولا تقی کے گھر کے اوپر اکثر ریڈ کی گئی. برآمد کیا ہوا, کچھ قرآن برآمد ہوئے, نماز کی اشیاء برآمد ہوئی, کبھی بھی نہ اسلحہ برآمد ہوا کچھ. مگر کیا وجہ ہے کہ ائمہ سے یہ دشمنی مسلسل کی گئی, ان ائمہ کو قتل کیا گیا جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیے کربلا میں امام حسین تو آ گئے تھے سامنے, لہٰذا شہید کیا گیا, مگر دیگر ائمہ نے کیا قصور کیا. مولا سجاد نے کبھی دشمن کے خلاف تلوار تو نہیں اٹھائی, مولا باقر نہیں نکلے, مولا صادق نہیں نکلے, مولا علی بن موسیٰ نہیں نکلے, مولا موسیٰ رضا نہیں نکلے, مولا تقی نہیں نکلے, مولا نقی کبھی بھی یہ تلوار لے کر میدان میں تو نہیں آئے. پھر ان کو مسلسل قتل کیوں کیا گیا؟ حتیٰ اندازہ کیجئے کہ مولا تقی مختصر سی عمر میں امام بن رہے ہیں, مولا نقی 5 سال کی ایج میں بن رہے ہیں, یعنی اتنی تیزی سے ائمہ کو اوپر شہید کیا جا رہا. ایک خود سید زادی اس دور میں
بنت امام کا یہ کہنا ہے، ان کی جب زندگی میں 4 امام اکٹھے شہید ہوئے ایک دوسرے کے بعد، 4 امام کی شہادتیں انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید میری زندگی میں ہی قیامت آ جائے گی، یعنی یہ ائمہ تو اتنی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، یہ میری زندگی میں ہی نہ قیامت آ جائے، یہ کیوں قتل کیے گئے اتنی رفتار سے؟ اس کا ایک بڑا لطیف انداز میں جواب ہمارے علماء دیتے ہیں، کتابوں میں اس تشبیہ کو نقل کرتے ہیں، بڑی لطیف ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بظاہر بے ضرر امام بھی آخر ان کے حق میں کیوں اتنا نقصان دہ ہے کہ وہ اس کی زندگی کو گوارا نہیں کر رہے۔ یہ ایک بڑا سمجھنے والا اور بڑا لطیف نقطہ۔ ائمہ کی مثال ہے چراغ ہدایت کی، خود اللہ رب العزت نے سورہ نور میں اس مثال کو کوٹ بھی کیا کہ اللہ رب العزت نے چراغ کی مثال دی ہے ائمہ اطہار، یعنی ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے، ایک بلب ہے۔ وہ بلب اور لائٹ جو کہیں لگی ہو کسی چوراہے کے اوپر، وہ ہر کسی کے حق میں صرف فائدہ مند ہی ہو سکتی ہے، نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کہیں لائٹ لگی ہو، لائٹ کس لیے ہے، روشنی کس لیے ہے کہ ہر آنے جانے والا اپنے اصل راستے کو پہچان لے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہر کسی کے لیے روشنی صرف یہ کام کر رہی ہے، روشنی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، مگر جہاں ہے وہ صرف سب کے یہ بھلا کر رہی ہے، سب کو یہ بتا رہی ہے اپنا راستہ پہچان کے چلو۔ اور کمال یہ دیکھیے، کہیں لائٹ لگی ہو، کہیں بلب لگا ہو، وہ روشنی دینے سے پہلے نہ کسی کا عقیدہ دیکھتا ہے نہ مذہب دیکھتا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ لائٹ روشنی کبھی بھی روشنی دینے سے پہلے بلب نہ کسی کا مزاج دیکھتا ہے، نہ کسی کا مسلک دیکھتا ہے، نہ کسی کا مذہب دیکھتا ہے، ہر کسی کو برابر روشنی دیتا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ تو کسی کی اس سے دشمنی تو بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے حق میں نقصان دہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب کو برابر روشنی دے رہا ہے۔ اور کس لیے دے رہا ہے کہ راستہ پہچان کر چلو، اگر راستے میں کوئی پتھر آ گیا ہے تو اس سے بچ کے چلو۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یہ نہ ہو کسی پتھر سے ٹھوکر کھا جاؤ، ٹھوکر کھاؤ گے تو تمہارا نقصان ہے۔ اب ایسے میں اس بلب سے یا اس لائٹ سے کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا جو کہ مذہب کی قید نہیں دیکھتے فیضیاب کرنے سے پہلے، مسلک کی قید نہیں دیکھتی، رنگ اور شباہت کی مثال نہیں دیکھتی، تو کیا وجہ ہے؟ صرف اسے ہو سکتا ہے نقصان جو پہچانا جا رہا ہو۔ توجہ ہے جانے محترم؟ وہ جس نے لوگوں کو لوٹنا ہے، وہ جس نے راہ چلتے لوگوں کا حق مارنا ہے، صرف اسے یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ اس روشنی میں میں پہچانا جاؤں گا۔ توجہ ہے جانے؟ اللہم صلی اللہ توجہ ہے جانے محترم؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا، مگر توجہ فرمائیے گا۔ آخر کس کو اس سے دشمنی ہو سکتی؟ اسے جس نے لوٹنا ہے، وہ جو راہزن ہے، وہ جو لوگوں کے حصے کا مال لوٹنا چاہتا ہے، صرف اسے اس سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ روشنی اپنی جگہ پر رہی تو پھر تو میں پہچانا جاؤں گا، پھر تو میں ظاہر ہو جاؤں گا، پھر تو مجھے پہچان لیا جائے گا، میری حقیقت کھل جائے گی، لہٰذا صرف اسے اس بلب سے دشمنی ہو سکتی۔ مگر دیکھیے اب کمال قدرت ہے نا، لوگوں نے ایک چراغ یہ سوچ کر بجھایا تھا کہ اب ہم چھپ جائیں گے، اب حقیقت کھلے گی نہیں، مگر مشیت الہی کے بھی اپنے تقاضے ہیں، ایک چراغ کو بجھایا گیا، خدا نے ایک دوسرا چراغ روشن کر دیا، وہ دوسرا چراغ بھی اسی لیے بجھایا گیا، خدا نے تیسرا چراغ روشن کر دیا۔ دشمن ہر دور میں یہ چراغ اہل بیت بجھاتے چلے گئے، صرف اس لیے تاکہ ہماری حقیقت نہ کھل سکے۔ مگر کیا ہے کہ اگر کہیں شریر، اگر کہیں خبیث لائٹ توڑ بھی دیں، اور اگر حکومت اچھی ہو اور حکومت کو اپنے لوگوں سے محبت اور خیال ہو تو حکومت اسے ایک دوسرے بلب سے بدل دیا کرتی ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ پھر توڑ دیا جائے، حکومت اچھی تھی پھر تیسرا لگا دیا گیا، بس شریر لوگ شرارت کرتے رہے، یہ چراغ بجھاتے رہے، اچھی حکومت بلب بدل کے لگاتی رہی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے کہ حکومت بہت اچھی ہے
مگر اب حکومت کے خزانے میں بھی یہ آخری بلب ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. اب سرکار یہ چاہتی ہے پہلے اپنے شریر لوگوں کو سمجھاؤ، آخری بلب بعد میں لگے گا. توجہ ہے عزیزان محترم. لہذا ان آئمہ کو قتل کیا گیا. آئمہ برداشت ہی نہیں ہوئے. مولا نکی کو وہاں سے نکال کر مولا کو لا کے اپنے ساتھ بٹھایا گیا. اور یہ وہ خبیث حکمران تھا کہ جس نے اپنی حکومت کے تسلسل کے لیے، اپنی حکومت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اس نے مختلف قسم کی بحثوں کو عالم اسلام میں جاری کیا، تاکہ کیا جائے لوگ آپس میں مختلف نظریات کے اوپر اتنے گمراہ ہو جائیں کہ آپس میں بحث میں، آپس کے انتشار میں رہیں، ہماری حکومت کی طرف کوئی توجہ نہ کریں. خلق قرآن کا مسئلہ، رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ، جبر و تفویض کے مسائل، مختلف توحید کی صفات سے متعلق مسائل، انہیں جاری کیا گیا. لوگوں میں جان بوجھ کے اپنے ہی علماء، سو کالڈ علماء کو، اپنے تنخواہ دار افراد کو مختلف مساجد میں دور دور علاقوں میں بھیجا گیا، تاکہ جا کر نئے نئے قسم کے مسائل کو لوگ کیا کریں، لوگ آپس میں الجھے رہیں، ہماری حکومت برقرار رہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول، پرانا طریقہ فرعونیت و نمرودیت کا، جو ہمیشہ اپنی جگہ پہ کامیاب رہتا ہے. لوگوں کی جہالت کی وجہ سے، لوگوں کی بدقسمتی کی وجہ سے وہ ایک فارمولہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر جاری و ساری رہا، لہٰذا اسے تسلسل دیا. مولا نے کیا کیا؟ مولا نے اپنے اس دور کے اندر ان بحثوں کو ختم کیا. مولا نے ان آئمہ کی سیرت کی حقیقت پہچاننی لازمی ہے. یہ آئمہ اس دور میں گزرے ہیں جن آئمہ کی سیرت کے اوپر زیادہ توجہ نہیں جاتی. وہ ہمارے مزاج کا قصور ہے، کیونکہ ہم اسلام میں انقلاب پسند بہت زیادہ، لہٰذا ہم زیادہ تر ان آئمہ کے ان واقعات کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں جو اسلامی انقلاب سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ایک کسی انقلاب سے تعلق رکھتے ہوں. خاموش سیرتوں کی طرف نہیں دیکھتے جو اصل میں انسان کے اندر موجود انقلاب سازی کرتی ہیں، انسان کی فکری انقلاب سازی کرتی ہیں. لہٰذا ہم زیادہ تر کربلا کو اور مولا علی کے ان واقعات کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، جبکہ یہ وہ آئمہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور کے اندر اتنا عظیم کام کیا ہے کہ اگر ان کی سیرتیں حذف کر دی جائیں تاریخ سے تو اسلام بحثوں کے اندر ہی ختم ہو جاتا. بنو عباس کے اس دور میں جب انہوں نے جا کے مختلف ممالک کے اوپر اسلام کو دنیا کی سرحدوں میں تبدیلی لا کر پھیلانے کی کوشش کی، تلواریں تو چلی گئیں مگر علم نہیں پہنچا. کیونکہ بدقسمتی یہ تھی جو تلواریں لے کر گئے تھے وہ خود ہی اسلام کا علم نہیں رکھتے تھے. یعنی جو حقیقتاً آج ہو رہا ہے کہ جو اسلام کی خاطر مرنے کو تیار ہیں وہ اسلام کی خاطر پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم؟ وہ جان لینے کو تیار رہتے ہیں، فکر تبدیل کرنے کو تیار نہیں رہتے. لہٰذا بے عینی ہی وہ جاہل گئے، مگر جا کر کن اقوام پہ قبضہ کیا؟ وہ اقوام جو کہ اپنی علم کے معاملے میں کئی سو سال کا تجربہ رکھتی تھی. لہٰذا وہ ارسطو اور ٹولمی اور ارسطوٹل کے نظریات جب اسلام میں داخل ہوئے ایک نئی فکر کے ساتھ، تو اس وقت ایسی ایسی بحثیں ایجاد ہوئیں کہ دین محمدی برباد ہو جاتا اگر یہ آئمہ موجود نہ ہوتے. پھر مولا نکی نے دوسرا عظیم جو علمی کام کیا وہ نصیریت کی مذمت. نصیریوں نے سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام صادق نے انہیں ذلیل کر کے نابود کیا. اور امام کے بعد مولا نکی کے دور میں، امامت کے تسلسل میں مولا نکی کے دور میں ایک مرتبہ دوبارہ سے یہ بلند ہوئے. مختلف ان کی شخصیات ہوئی نصیریوں کی، معروف شخصیات، مگر مولا نے ان کی شدید مذمت کر کے تشیع کے موجودہ اس وقت کے دور کے شیعوں کے ذہن سازی کی اور ان کے شر سے اپنے تشیع کو محفوظ کیا. مگر یہ وہ عالم غربت تھا، میں نے عرض کیا کہ ان آئمہ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ یہ پبلکلی ایڈریس کر سکیں. لوگوں کا اور ان کا ربط ختم ہو چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ مولا حسن عسکری، مولا نکی، مولا تقی یہ وہ آئمہ ہیں کہ جن سے زیادہ تر جو تشیع کا رابطہ تھا وہ کلمی صورت میں ہوا کرتا تھا. ان سے خط و خطابت کی جاتی تھی، خفیہ خط و خطابت، کیونکہ آئمہ ظاہراً لوگوں کو نہیں. مگر ایسے میں آئمہ کرتے کیا تھا یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم شیعہ ہیں، ہم ان آئمہ کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کے فین یا پرستار نہیں ہیں، ہم ان کے مطیع ہیں. اس فرق کو سمجھنا لازمی ہے. کسی دنیاوی ہیرو کا پرستار ہونا یا فین ہونا اور بات ہے، کسی ہادی کا مطیع ہونا اور بات ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟
ہماری انداز سے، ہماری گفتار سے بھی یہی محسوس ہونا چاہیے یہ کسی شخصیت کا فین یا پرستار نہیں، کسی ہادی کا مطیع ہے۔ توجہ ہے ایذان محترم؟ فین فالوئنگ تو دنیاوی ہیروز کی بھی ہوا کرتی ہیں، ہادیوں کی اطاعت ہوتی ہے۔ توجہ ہے ایذان محترم؟ لہٰذا اس فرق کو بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، خود ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ فرق سلامت رہنا چاہیے۔ ہم نے غور کیا کہ ان ائمہ کا شب و روز کیسے گزرتا تھا، جبکہ نہ یہ حکومتیں کرتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ظاہری جاگیریں تھیں جن کے انتظام ہر وقت سنبھالتے تھے، تو یہ ائمہ کا شب و روز گزرتا کیسے تھا؟ یہ شب و روز میں ائمہ کیا کیا کرتے تھے؟ خدا نے تو انہیں ہادی بنا کر بھیجا تھا، اور خدا تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ کل عالم اسلام ان کے تحت رہے، یہ اپنے وقت اسلامی حکمران بھی ہوں، حکومت دین کا حصہ، مگر نہیں حکومت دی گئی، تو آخر ان کا شب و روز کیسے گزرتا تھا؟ دو ایسے کام ہیں جو ایسے ائمہ نے شب و روز کیے، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انقلاب کی صورتحال نہ ہو، جب کربلا برپا نہ ہوئی ہو، تو ایسے میں روز مرہ میں ایک کربلا کے ماننے والے کو کیسے جینا چاہیے۔ توجہ ہے ایذان محترم؟ جب ایسا ماحول ہی نہیں ہے کہ جہاد ہے، جب ایسا ماحول ہی نہیں ہے کہ کربلا کہیں برپا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے؟ شب و روز کیسے گزرنے ہیں، پھر کس طرح سے گزرنے چاہیے؟ ان ائمہ کی سیرت سے دو چیزیں ملتی، ایک امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور دوسرا غریب پروری۔ آپ ان ائمہ کی سیرت کو پڑھتے چلے جائیں، یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ہر امام اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ دو امور انجام دیتا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور غریب پروری۔ یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں ان ائمہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس نہ کریں یا کسی کربلا کے منتظر نہ رہیں، مولا آئیں گے تو برپا ہوگا میدان، میدان برپا ہے، ہم خود کو اس سے خارج نہ کریں۔ وہ میدان کردار کے نام پہ برپا ہے، وہ میدان برپا ہے مگر کردار کے نام پہ برپا ہے، ہم اس سے خود کو خارج کیوں کریں یہ کہہ کے کہ جب آئیں گے، یہ آئیں گے کہہ کے ہم خود کو میدان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم اس میدان میں ڈٹے تو صحیح، مولا ابھی آئیں گے۔ توجہ ہے ایذان محترم؟ یہ نہ ہو ہم امام کے منتظر، امام ہمارے منتظر۔ توجہ ہے ایذان محترم؟ یہ دو کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہلا، اور دوسرا غریب پروری، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم بھی ایک کمیونٹی میں جئیں اور اسی کمیونٹی کے ممبر چاہے دنیا میں کہیں جی رہے ہوں مگر استحصال زدہ ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، غریب ہوں، اگر وہ اسی جسم کا حصہ ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے جسم کا ایک حصہ تو خوش و خرم رہے، دوسرا حصہ تنگ دستی میں زندگی گزارے۔ لہٰذا بطور شیعہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں۔ بلندتر صلوات پڑھیے گا محمد۔ یاد توجہ ہے ایذان محترم؟ لہٰذا عزیزان محترم، اور ایک بڑا سنگین عمل جو اس متوکل نے کیا وہ کیا تھا؟ اس بدبخت نے، اس یزید بنو عباس نے، اس نے کربلا کو مٹانے کی کوشش کی، اس نے قبر امام حسین کو مسمار کرنے کی کوشش کی۔ عزیزان محترم دیکھیے جو آج ہو رہا ہے نا، کچھ اور نہیں ہو رہا، اب حقیقت اسلام ظاہر ہو رہی ہے۔ اب ہمارے سامنے مد مقابل جنہیں ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے، زمانے نے تسلیم نہیں کیا، اب ان کی وہ اندر کی وحشت باہر آ رہی، اب پہچانی جائے گی تاریخ میں کہ کس کے بڑے محمد و آل محمد تھے، کس کے بڑے اس دور کے وحشی تھے۔ اب کردار بتا دیں گے۔ متوکل نے بھی کوشش کی، اس نے ارادہ کیا کہ قبر امام کو مٹا دیا جائے، دشمن تو تھا ہی، دل میں دشمنی رکھتا تھا، بہانہ کیا ملا؟ اس کی ایک کنیز بڑے عرصے کے لیے کہیں چلی گئی، واپس آئی، اس نے اس کو، وہ کنیز بڑی محبوب تھی، پوچھا کہاں تھی، نہیں بتایا، پتہ کیا، پتہ چلا یہ کربلا گئی تھی۔ اس کے دل میں امام حسین کی زیارت کا شوق بیدار ہو، اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اب کربلا کو مٹانا۔ ایک یہودی کو اوپر اس نے نافذ کیا اس انتظام کے لیے، کوئی مسلمان تو یہ کر نہیں سکتا تھا، لہٰذا یہودی کو نافذ کیا کہ یہ کام کر۔ مزدور لے کر گئے تو وہ بے بس ہیں کہ نہیں کر سکتے، جب دیکھا کہ انسان نہیں کر سکتے، حیوانوں کو لے جایا گیا کہ ہل چلا دیا جائے قبر امام پہ، جانور بھی رک گئے، حیوان بھی رک گئے، حیوان آگے نہیں بڑھے، جب دیکھا کہ نہ انسان نہ حیوان، اس نے کوشش کی پانی کا رخ موڑا جائے، پانی جا کے قبر حسین کو مسمار کر دے،
مگر پانی بھی رک گیا. پانی 2 حصوں میں ختم ہو کے تقسیم ہو گیا, قبر امام تک نہیں گیا. یعنی انسان نے بھی انکار کر دیا, حیوان نے بھی کر دیا, فطرت نے بھی انکار کر دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد. اور ایک جملہ عرض کروں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی قبروں کے بھی دشمن بن جائیں نہ انسانوں میں شمار ہیں نہ حیوانوں میں شمار ہیں, بلکہ حقیقت تو یہ ہے یہ وہ بدبخت ہیں جنہیں فطرت بھی سہارا نہیں دے گی. جو ان کی قبروں کے دشمن ہیں نا, انہیں فطرت بھی سہارا نہیں دے گی. آپ دیکھیے کہ اب کیا کس قسم کے مناظر ہمارے سامنے ہیں. ایک تو ہے قبروں سے دشمنی, قبر کو اکھاڑا گیا جو کہ کسی بھی قسم کے مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام کی جتنی بھی اقسام ہو گئی ہوئی, کسی میں یہ جائز نہیں ہے کہ چاہے کسی کی قبر ہو, آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو, اس کی قبر کو اکھاڑا جائے. کتنا حد سے بڑی ہوئی درندگی ہوگی. میں نے پچھلی بھی ایک مجلس میں یہی عرض کیا تھا, یہاں پر ہی اصال ثواب کی جو مجلس تھی, جملہ سخت تھا مگر دیکھیے حقیقت پہ مبنی تھا, کہ اگر دین آل محمد کو اسلام سے نکال دیا جائے تو موجودہ اسلام اور حیوانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اس کا ثبوت بھی ہمارے سامنے ہے کہ اب جگر چبانے کا ہم نے روایت پڑھی تھی, وحشت اور بربریت کی کتنی بڑی وہ روایت تھی. آج کے دور میں بھی ہم نے ہند کی اولاد دیکھ لی, ہم نے ہندا کی اولاد آج بھی دیکھ لی کہ اب دلوں کو چبایا جا رہا. کیا ہے؟ وحشت ہے, بربریت ہے, انسانیت ختم ہو چکی ہے. بنیادی طور پہ اندر سے وہ جو انسان, اسلام آیا تھا, اسلام جیسا نفیس مذہب تھا کہ لوگ انسان بنے. خدا تعالیٰ نے انہیں انسان بنایا ہے, یہ جییں بھی انسان اور مریں بھی انسان. اس قسم کی حیوانیت کے مظاہرے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یا تو یہ انسان نہیں ہے, اور اگر یہ کہتے ہیں خود کو انسان, تو جس پہ عمل کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. یہ جس چیز کے اوپر کار فرما ہے اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. مگر یاد رکھیے اللہ رب العزت نے عظیم ہستیوں کے لیے خود بندوبست کر رکھا ہے. قبر حسین وہ ہے, کسی کی قبر کے خلاف اتنی کوششیں نہیں کی گئی جتنی قبر حسین کے خلاف. مگر آج بھی آپ دیکھ لیجئے تاریخ انسانی کے بڑے بڑے اجتماعات اگر ہوتے ہیں تو قبر حسین کے اوپر. فذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو بلند کروں. حسین نے کعبہ چھوڑا تھا کس کے لیے؟ اپنی لیے نہیں, خدا کے لیے. خدا نے حسین کو جواب یہ دیا ہے کہ اب قبر حسین پہ جتنی آبادی ہے اتنی کعبہ کے اوپر بھی آبادی نہیں ہوتی. جتنی دنیا قبر حسین پہ جا رہی ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف وہ بندگی ہے. قبر حسین پہ جانا بھی بندگی ہے. مولا نکی بیمار ہو گئے, ابو ہاشم جعفری مولا سے ملنے آیا تو مولا نے کہا کہ ابو ہاشم کسی مومن کو بھیج قبر حسین پر کہ وہ وہاں جائے اور جا کے میرے لیے صحتیابی کی دعا مانگے. خدا کی قسم کیا عجیب روایت. کہا بھیجو کسی کو, کسی مومن کو کہ وہ جائے اور کربلا میں قبر حسین کے اوپر جا کے میری صحتیابی کے لیے دعا مانگے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں باہر آیا, مجھے علی بن ہلال میں نے علی بن ہلال کو کہا کہ علی بن ہلال کام یہ ہے کہ مولا نکی فرما رہے ہیں کہ کربلا جانا ہے, ان کے لیے دعا مانگی. علی بن ہلال کہنے لگا دیکھو مجھے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, میں چلا جاتا ہوں, مگر مجھے تعجب یہ ہے کہ مولا نکی تو امام ہیں اور کربلا ایک امام کا روزہ ہے اور مولا نکی ایک مجسم زندہ امام ہے. اگر مولا خود کے لیے یہاں دعا مانگیں گے تو کیا وہ قابل قبول نہیں ہوگی کہ ایک قبر امام پہ جا کے دعا مانگی جائے؟ دونوں آ گئے مولا نکی کے پاس, اور آ کر مولا نکی کو جب علی بن ہلال نے یہ بتایا تو مولا نے ایک کمال جملہ کہا. مولا نے کہا علی بن ہلال مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک امام افضل ہے یا ایک قبر امام افضل ہے, بات یہ ہے مجھے بتا کیا کعبہ کی 4 دیواری محمد مصطفیٰ سے زیادہ افضل تھی؟ کیا حجر اسود سرکار رسالت سے زیادہ افضل تھا؟ کہا نہیں سرکار افضل نہیں تھے. آپ نے فرمایا وہ کھڑے ہو کر وہاں دعا کیوں مانگتے تھے؟ توجہ ہے عزیزان محترم. آپ نے فرمایا علی بن ہلال مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں افضل ہوں یا قبر امام افضل ہے, بات یہ ہے بعض مقامات کائنات میں ایسے ہیں جہاں خود خدا کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر اس سے دعا مانگی جائے. کربلا ان میں افضل ترین مقام کا نام ہے.
توجہ ہے عزیزان محترم. مولانا نے فرمایا علی ابن ہلال کربلا ان تمام مقامات میں افضل ترین مقام ہے جہاں خود خدا یہ چاہتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر اس سے دعا مانگی جائے. یہ وہ قبر ہے جس کے ظاہر ائمہ ہیں, یہ وہ قبر ہے جس کے رونے والے ائمہ ہیں. عزیزان محترم, ایک اور خدا کی قسم, ابھی چونکہ مصائب جناب عباس کا پڑھا گیا مرثیہ, تسلسل دینا چاہوں گا کہ اب بھی کیا بدقسمتی ہوگی عالم اسلام کی کہ اولاد زہرا کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا, وہ تاریخ کا ایک باب ہے, ایک سیاہ باب ہے, عالم اسلام کے اوپر دھبا ہے. مگر یہ اتنی بدقسمت امت ہے کہ یہ آج تک اولاد زہرا کی قبروں کی دشمن بنی. اندازہ کیجئے, کسی امت میں نہیں ملتا, کسی امت کی تاریخ میں ائمہ ایسے انبیاء گزرے گئے جنہیں چیرا گیا, جنہیں قتل کیا گیا, جنہیں کاٹ دیا گیا, جنہیں مار دیا گیا, مگر کہیں تاریخ میں عالم بیٹھے ہیں, علماء سے جا کر پوچھ لیجئے, کسی امت کی تاریخ میں یہ ملتا ہو کہ اس نبی کے بعد اس کی بیٹیوں کے ساتھ, اس کی اولاد کے ساتھ اتنے ظلم کیے گئے ہوں جتنی عالم اسلام نے اولاد زہرا کے ساتھ کیا. اور چلیے جو تاریخ کا حصہ تھا وہ تو تاریخ ہو گیا, آج بھی دیکھیں, خدا کی قسم آج بھی دعا مانگا کریں اپنے اعمال میں, اپنی مجالس میں ان جوانوں کے لیے جو روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں. العباس بریگیڈ کے نام سے مومن جناب زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہوگی کہ مسلمانوں کے درمیان علی کی بیٹی کی قبر اس حد تک غیر محفوظ ہو جائے کہ آج پھر شام غریبہ بننے کا خطرہ, آج پھر سے عباس پہرے کے اوپر آ جائے. کیا آج تک شام غریبہ ختم نہیں ہوئی آل محمد کے لیے؟ کیا بدقسمتی ہے عالم اسلام کی کہ شام غریبہ آج بھی قائم ہے, آج بھی عباس کو پہرا دینے کی ضرورت ہے بنات پیغمبر کی قبروں کے اوپر. دعا کیجئے نہ وہ نوبت آئے, خدا کی قسم کسی بدبخت کے ہاتھ اگر آل محمد کی بیٹیوں کی قبروں تک چلے گئے, اندازہ کیجئے کیا یہ امت جینے کے قابل رہ جائے گی, کیا ہم اور آپ جینے کے قابل رہ جائیں گے. دعا کریں وہ نوبت نہ آئے, وہ خدا ان عباس کے ماننے والوں کو سلامت رکھے اور یہ بدبخت آل سعود کو خدا ذلیل کرے, انہیں برباد کرے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹائے. کہ جو بدبخت اپنے نبی کی اور اس نبی کی قبر کے بھی دشمن ہیں, صرف اس کی آل کے دشمن نہیں ہیں, اگر ان کا بس چلے تو ایک دن مزید روئے عرض پہ قبر رسول نہ رہ سکے. یہ ابھی ان کی مجبوری ہے. یہی بدبخت ہیں جن کے بڑوں نے کہا کہ قبر رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عالم اسلام کا سب سے بڑا بت قبر رسول کو قرار دیا. یہی وہ سلفی اسلام ہے جو اصلاً حیوانیت ہے, درندگی ہے, مگر اللہ رب العزت عباس کے ماننے والوں کو سلامت رکھے. عزیزان محترم, صرف ایک روایت پڑھ کے مجلس کے تسلسل کی خاطر ختم کروں گا. جناب عباس اس ہستی کا نام ہے, یہ وہ ہستی ہے جس کے سہارے علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا, اور جناب عباس نے بھی خدا جانے حق وفا کو کیسے ادا کیا ہے. ایک روایت ہے دربار یزید کی کہ یزید کے دربار میں جب آل محمد کے تمام قیدیوں کو کھڑا کیا گیا, اس نے کہا جو کچھ ان سے لوٹا ہے وہ مجھے دکھایا جائے. اس سارے سامان کو وہاں پہ ڈسپلے کیا گیا. تھا ہی کیا, آل محمد کی بیٹیوں کے ٹوٹے ہوئے زیورات تھے, چند جلی ہوئی چادریں تھی, کچھ خیمے جلے ہوئے, کچھ علم جلے ہوئے. جیسے اس کی نظر ایک لوا پہ پڑی نا, لوا بڑا علم, جب اس میں نگاہ پڑی نا, تاریخ کہتی ہے یزید جیسا سفاک 3 مرتبہ تخت پہ کھڑے ہو کر بیٹھا. یہ اس دور میں کسی کو احترام دینے کا طریقہ تھا. اس سے پوچھا گیا آخر کیا وجہ ہے, تو کس لیے کھڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں اس لوا کو دیکھ کر احترام دے رہا ہوں اسے جس نے یہ لوا تھام رکھا تھا. میں حیران ہوں اس علمدار پہ جس کے ہاتھوں میں یہ علم تھا. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا میں حیران ہوں کہ اسے اپنے پیچھے والوں کا کتنا خیال تھا, کیونکہ کربلا سمیت ہر جنگ میں کبھی بھی وارثوں کو اپنا علمدار نظر نہیں آتا, انہیں دور سے اپنا علم نظر آتا. جب تک علم کھڑا ہوا ہے نا, امیدیں سلامت رہتی ہیں.
کہ ہمارا علمدار زندہ ہے، ہمارا علمدار سلامت ہے۔ عباس کے سہارے علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، ساری امیدیں جناب عباس کی زندگی سے لگی تھی۔ جناب عباس کے ہاتھ میں علم تھا کربلا میں۔ یزید کہتا ہے میں احترام کر رہا ہوں اس علمدار کا جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا۔ وجہ کیونکہ وہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، علم کو ہر جگہ سے زخم لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ تیروں تلواروں کے زخم ہیں، ہاں ایک جگہ سلامت ہے جہاں سے اس علمدار نے اسے تھام رکھا تھا۔ میں سوچتا ہوں اسے اپنے پیچھے والوں کا کتنا خیال تھا۔ اگر علم کا یہ حشر ہو چکا ہے، اللہ جانے اس علمدار کا کیا بنا ہوگا۔ یزید تو کیا جانے عباس کا کیا عالم ہو گیا ہوگا، پر مولا نے علم کو گرنے نہیں دیا کہ اگر یہ علم گر گیا تو علی و بطول کی بیٹیوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ حشر ہو گیا جس سمے عباس کا وہ عالم ہوا کہ جب مولا حسین نے آ کر اگر اٹھانے کی کوشش کی تو مولا جہاں ہاتھ رکھتے تھے جسم سے جدا ہو جاتے، حتیٰ خالی علم کو اٹھا کر پلٹے۔ اور جیسے ہی جناب زینب عالیہ نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بھیا حسین ہر شہید کی لاش لے کر آئے ہو، میرے بھائی عباس کی لاش لے کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بہن زینب کیسے لے کر آتا، عباس پامال ہو چکا ہے۔ جناب زینب بھاگ کے خیمے میں آئے، اپنے سر سے چادر کو اتارا، کہا بی بیو میری چادر کی ضمانت ختم ہو گئی، میرا عباس مارا گیا۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، رب کریم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو بھی ذکر آل محمد کیا گیا، جو بھی بندوبست کیا گیا، رب کریم یہ سب کا ثواب مرحوم حمایت علی نقوی کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی عالم برزخ کی تمام محافل کو آسان فرما، قیامت کے دن انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، انہیں جوارہ ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات گزر گئے ہیں، خصوصاً اس عزاخانہ سے وابستہ افراد کے مرحومین، رب کریم سبھی کو جوارہ ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ ہم سمیت تمام مومنین کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مومنین میں آپس میں پیار محبت اخوت کی دولت عطا فرما۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ تمام مومنین کے رزق عزت دولت علم میں برکت عطا فرما۔ تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، سعودیہ میں موجود مومنین، رب کریم سبھی کے جان و مال کو، عزت و ناموس کو محفوظ فرما، مقامات مقدسہ کو محفوظ فرما۔ دشمنان آل محمد کو ان کے تمام تر نجائز اور خبیث ارادوں میں نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرما، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرما، ہمیں آپ کے منتظرین میں شمار فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ اپنی زندگیوں کو سیرت آل محمد کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اس عالم میں ہمیں دنیا سے اٹھا کے تو ہم سے راضی ہو، میدان قیامت میں اس انداز میں ہمیں لے کر آ کے ائمہ اطہار ہم سے راضی ہوں۔ آخر میں تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، مرحوم حمایت علی نقوی کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله الصمد، کذالک اللہ، اللہم صلی علی